السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو الوی دا گریٹ اکیڈمی۔ آئی ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گریٹ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اردو کے نہایت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک کو، جو کہ ہے علم بیان۔ اب علم بیان کو بیسیکلی ثناء کلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو لفظ ثناء ہے وہ نکلا ہے صنوف سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کاریگری۔ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ پی پی ایس سی اور جو دیگر ون پیپر ایم سی کیوز ہوتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، ان میں موسٹلی ان کے کوسچنز آتے ہیں، اسپیشلی جو علم بیان کے جو ارکان ہیں ان کے۔ سب سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ علم بیان ہے کیا۔ علم بیان ایسا علم ہے جس کے قواعد و ضوابط یعنی رولز اور ریگولیشنز جان لینے کے بعد ہم اپنی بات کو کئی مختلف طریقوں یا مختلف انداز سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، تاکہ جو ہمارا مفہوم ہوتا ہے یا مطلب ہوتا ہے وہ دوسروں تک واضح اور مؤثر انداز میں پہنچایا جا سکے اور دوسرے کی بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے۔ علم بیان کے ٹوٹل 4 درجے یا اجزاء ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تشبیہ۔ تشبیہ کا اب کیا مطلب ہوتا ہے؟ تشبیہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں مشابہت یا مماثلت۔ اصطلاحی معنی میں کہا جا سکتا ہے تشبیہ میں دو مختلف چیزوں یا لوگوں کو اس کی کسی خاص خوبی یا صفت کی وجہ سے دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کیا جا سکے۔ اور موازنہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے کی طرح، مانند اور مثل وغیرہ کے الفاظ کے ذریعے، تاکہ دوسروں تک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اور دوسروں تک ہماری جو بات ہے وہ مؤثر اور واضح طریقے تک پہنچائی جا سکے۔ تشبیہ کے ٹوٹل 5 ارکان ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے مشبہ۔ مشبہ کیا ہے؟ جس چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دی جائے۔ دوسرا ہے مشبہ بے، وہ چیز جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تشبیہ کا تیسرا رکن ہے وجہ شبہ، یعنی وہ مشترک صفت یا خوبی جس کی بنا پر ہم کسی بھی چیز کو تشبیہ دیتے ہیں دوسری چیز کے ساتھ۔ چوتھا ہے حرف تشبیہ، یعنی وہ حروف یا الفاظ جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم دوسرے چیزوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور وہ الفاظ کون سے ہیں؟ جیسا، ایسا، مثل، گویا، کی طرح وغیرہ کے الفاظ۔ تشبیہ کا جو 5واں رکن ہے وہ ہے غرض تشبیہ، یعنی وہ مقصد یا وجہ جو تشبیہ دینے کا سبب بنے۔ مثال کے ذریعے ہم ان 5 ارکان کو سمجھتے ہیں۔ تو تشبیہ کی مثال ہے شامیر شجاعت و بہادری میں شیر کی مانند ہے۔ اب شامیر ہمارے پاس کیا ہے؟ مشابہ ہے، یعنی ہم نے شامیر کو تشبیہ دی ہے شیر کے ساتھ، اور شیر ہمارے پاس کیا ہے؟ مشبہ بے ہے، یعنی جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ اور وجہ شبہ کیا ہے؟ شجاعت و بہادری، یعنی ہم نے شامیر کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، کس وجہ سے؟ شجاعت و بہادری کی وجہ سے، کہ شامیر شجاعت و بہادری میں شیر کی مانند ہے۔ اور حرف تشبیہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کی مانند۔ تو یہ تھی اس کی اگزامپل۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ کوسچن آتا ہے، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یہ امپورٹنٹ ہے۔ مشبہ اور مشبہ بے دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ طرفین تشبیہ۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ لفظ مستعار سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا۔ تو استعارہ کی لغوی معنی ہوئی ہے کسی سے کوئی چیز ادھار لینا۔ اصطلاحی معنوں میں کہا جا سکتا ہے وہ لفظ جو مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، یا اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، موازنہ پایا جائے، یعنی کسی ایک چیز کو کسی مشترکہ خوبی کی بنا پر بالکل دوسری چیز کہہ دینا استعارہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پی پی ایس سی کا کوسچن کور ہوتا ہے کہ استعارہ اور تشبیہ میں کون سا بنیادی فرق ہے یا اس کا موازنہ آ سکتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو بیسیکلی ڈفرینس ہے وہ ہے، استعارہ میں ہم کسی ایک چیز کو بالکل دوسری چیز کہہ دیتے ہیں، کہ تشبیہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ شامیر شیر کی مانند ہے۔ استعارہ میں ہم ڈائریکٹلی کہتے ہیں، جبکہ تشبیہ میں ہم جیسا، ایسا، مثل، گویا وغیرہ کے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے تشبیہ دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا بیسیکلی بنیادی فرق ہے۔ نیکسٹ، استعارہ کے ٹوٹل 3 ارکان ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے مستعلو، یعنی جس کے لیے استعارہ اختیار کیا جائے یا جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ دوسرا ہمارے پاس رکن ہے مستعملو، جس سے مستعلو کے لیے کوئی خوبی یا خامی ادھار مانگی جائے، یا وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ ادھار لیا گیا ہو۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پی پی ایس سی کوسچن کور ہوتا ہے، مستعلو اور مستعملو دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ تو دونوں کو طرفین استعارہ کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، جو تیسرا رکن ہے استعارہ کا وہ ہے وجہ جامع، یعنی وہ خصوصیت جو مستعملو سے ادھار مانگ کر مستعلو کو دی جائے۔ مثال کے ذریعے ہم ارکان استعارہ کو سمجھتے ہیں، تاکہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ وہ مزید کلیئر ہو۔ مثال کیا ہے؟ ابراہیم شیر ہے۔ اب ابراہیم ہمارے پاس کیا ہے؟ مستعلو ہے، یعنی ہم نے ابراہیم کے لیے استعارہ اختیار کیا ہے،
اور شعر ہمارے پاس کیا ہے؟ مستعار منو ہے، یعنی ہم نے جس سے مستعارہ کے لیے خوبی یا خامی مانگی ہے۔ وجہ جامع کیا ہے؟ بہادری دلیری، یعنی ہم نے ابراہیم کو بہادری اور دلیری کی وجہ سے شیر کہا ہے۔ طرفین استعارہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ابراہیم اور شیر۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ہم نے ابراہیم کو ڈائریکٹلی شیر کہا ہے، اس میں ہم نے جیسا کہ طرح مانند وغیرہ کے الفاظ نہیں استعمال کیے کیونکہ وہ تشبیہ میں استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹلی کمپیئر کیا ہے ابراہیم کو شیر کے ساتھ۔ تیسرا جو اجزاء ہے علم بیان کا وہ ہے مجاز مرسل۔ اب مجاز مرسل ہے کیا؟ لفظ جو مجاز ہے اس کے جو لغوی معنی ہے وہ ہیں حقیقت کے برعکس، یعنی ریالٹی سے دور دور، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور مرسل جو ہے وہ لفظ رسل سے نکلا ہے، جس کے مطلب ہوتے ہیں پیغام رسانی وغیرہ، پیغام دے کر بھیجا گیا۔ مجاز مرسل کے اصطلاحی معنی ہے وہ مجازی اور غیر حقیقی معنی جس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے، یعنی اس میں کسی قسم کا موازنہ نہ ہو، کمپیریزن نہ ہو، یا وہ لفظ جس کے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی مراد ہو اور اس میں تشبیہ موجود نہ ہو۔ مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں تاکہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ وہ مزید بہتر ہو۔ ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے، یعنی ہم نے کسی بندے سے کہا کہ ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے، تو یہاں پہ ہم نے مجازی معنی استعمال کیے ہیں اور کہا کہ ایک گلاس پانی کا ہمیں بھی دیجیے، جبکہ گلاس حقیقی معنوں میں کیا ہے؟ اٹ سیلف ایک باڈی ہے، ایک برتن ہے جو کہ کانچ کا ہو سکتا ہے، آئرن کا ہو سکتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے کیا ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے مجازی معنی استعمال کیے ہیں۔ مجاز مرسل کے ٹوٹل 24 صورتیں ہیں، جن میں سے چند اہم آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی ہیں۔ سب سے پہلے ہے جز کہہ کر کل مراد لینا، یعنی ایک چھوٹی سی بات کہہ کر اس کا پورا رزلٹ نتیجہ معلوم کر لینا۔ مثال دیکھ لیتے ہیں، کل ولاؤ خط کہہ کر سورۃ اخلاص مراد لینا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کہیں فوتگی وغیرہ پہ جائیں تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ کل پڑھ لیں، تو کل پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنا۔ یا آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کسی بھی مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ فاتح خوانی کرتے ہیں، یا ٹی وی پہ سنا ہوگا کہ قائد اعظم کے مزار پہ فاتح خوانی ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، کل کہہ کر جز مراد لینا، یعنی پوری بات کہہ کر اس کا کیا ہے؟ چھوٹا سا حصہ معلوم کر لینا۔ مثال کے طور پر چھری رکھ دو کہیں ہاتھ نہ کٹ جائے۔ اب ہاتھ ہمارے پاس کیا ہے؟ کل ہے۔ اب چھری جو ہم پکڑیں گے تو ہمارا ہاتھ تو نہیں کٹے گا، ظاہر ہے انگلیاں کٹیں گی، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہاتھ ہمارے پاس پورا کل ہے اور جو انگلیاں ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ جز ہے۔ نیکسٹ ہے ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ اب ڈاکٹر نے مریض کی نبض پر ہاتھ تو نہیں رکھا، ایک دو انگلیاں رکھی ہوں گی، تو ہمارے پاس پورا ہاتھ کیا ہے؟ پورا ایک کل ہے اور اس کی انگلیاں ہیں جو ہیں وہ ہیں جز۔ مرسل کی تیسری صورت ہے سبب کہہ کر مسبب مراد لینا، یعنی وجہ کہہ کر کسی بھی چیز کی جو پورا نتیجہ ہے وہ مراد لے لینا۔ مثال دیکھتے ہیں، بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنائی۔ حالانکہ جو مسجد ہے وہ تو مزدوروں نے بنائی، اورنگزیب عالمگیر سبب بنے مسجد بننے کا، تو مسجد ہمارے پاس مسبب ہوگی اور اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس سبب ہوں گے، ریزن ہوں گے مسجد بننے کا۔ دوسری مثال ہے، آج بادل خوب برسا ہے۔ حالانکہ پانی برستا ہے، بادل نہیں، بادل تو سبب بنتے ہیں پانی برسنے کا، تو پانی ہمارے پاس مسبب ہوگا اور بادل ہمارے پاس سبب ہوگا۔ چوتھی جو ہمارے پاس مجاز مرسل کی صورت ہے وہ ہے مسبب بول کر سبب مراد لینا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال دیکھتے ہیں، آگ جل رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں لکڑی جل رہی ہے، لکڑی سبب بنی آگ جلنے کا، تو آگ ہمارے پاس مسبب ہوگی اور لکڑی ہمارے پاس کیا ہوگی؟ سبب ہوگی آگ جلنے کا۔ ٹھیک ہے، دوسری مثال ہے ہمارے پاس اناج برس رہا ہے۔ اب اناج تو نہیں برسے گا، ظاہر ہے پانی جب بارش برسے گی جس کے ذریعے اناج پیدا ہوگا، تو اناج ہمارے پاس کیا ہے؟ مسبب ہے، اور پانی جب بارش کے ہمارے پاس ہے سبب ہے اناج پیدا ہونے کا۔ پانچویں مجاز مرسل کی صورت ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اب ظرف اٹ سیلف ایک باڈی ہوتی ہے، اینٹیٹی ہوتی ہے، اور اس میں موجود جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس مظروف کہلاتی ہے۔ اگزامپل دیکھتے ہیں، مثال دیکھتے ہیں، دریا بہہ رہا ہے۔ اب دریا ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک باڈی ہے، اینٹیٹی ہے، اور اس میں موجود جو پانی جو بہہ رہا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مظروف ہوگا۔ دریا ہمارے پاس ظرف ہوگا اور اس میں جو پانی بہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ مظروف ہوگا۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، ہنڈیا جل رہی ہے۔ حالانکہ جل تو سالن رہا ہے، اب ہنڈیا کیا ہے؟ ایک ظرف ہے، ایک باڈی ہے، اینٹیٹی ہے، اور اس میں جو موجود سالن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا؟ مظروف ہوگا۔ چھٹی ہمارے پاس صورت ہے مجاز مرسل کی، وہ ہے مظروف بول کر ظرف مراد لینا، یعنی
مثال دیکھتے ہیں، دودھ لے آؤ۔ اب دودھ ہمارے پاس کیا ہے؟ مظروف ہے، اور ظاہر ہے دودھ کسی برتن یا چیز میں ہی آئے گا، تو دودھ ہمارے پاس مظروف ہوگا، اور جس چیز میں دودھ آئے گا وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا؟ ظرف۔ ساتویں جو ہمارے پاس مجاز مرسل کی صورت ہے وہ ہے حال بول کر ماضی مراد لینا۔ اس کی مثال سادہ سی ہے، یعنی ریٹائر پروفیسر کو پروفیسر کہنا۔ آٹھویں صورت ہے ہمارے پاس حال کہہ کر مستقبل مراد لینا، یعنی کسی بھی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر کہنا، یا کسی بھی جو لا کا اسٹوڈنٹ ہوگا اسے لائر کہنا وغیرہ۔ مجاز مرسل کی نویں صورت ہے اعلیٰ بول کر صاحب اعلیٰ مراد لینا، یعنی کوئی بھی چیز کہہ کر اس کے مالک کو مراد لینا۔ مثال دیکھتے ہیں، قلم تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ اب قلم یہاں پہ ظاہر کر رہی ہے علم رکھنے والے لوگوں کو، اہل علم کو، جبکہ تلوار ظاہر کرتی ہے جنگو لڑاکا لوگوں کو۔ یہ تھی ہمارے پاس مجاز مرسل کی چند صورتیں۔ اب ہم علم بیان کے آخری جز کو دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے کنایا۔ انگلش میں اس کو الوژن بھی کہتے ہیں۔ اب کنایا کے لغوی معنی ہوتے ہیں پوشیدہ یا خفیہ بات کہنا، یا اشارے میں کوئی بات کہنا۔ اب کنایا میں ڈھکے چھپے الفاظ میں ہم کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، چاہے وہ بات صحیح ہے یا غلط ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصطلاحی معنوں میں کہا جا سکتا ہے کوئی لفظ اس کے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جائیں تو حرج معلوم نہ ہو، یعنی مفہوم ہے کوئی فرق نہ آئے۔ اسی کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آب حرام۔ اب آب حرام کس کو کہا گیا ہے؟ شراب کے لیے کنایا ہے، البتہ حقیقی معنی بھی لیں تو شراب کو حرام ہی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری ہمارے پاس مثال ہے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لینا، یہ ایک کنایا ہے کس کا؟ بزدل پن کا۔ اب چوڑی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے علم بیان کے 4 درجوں کو تفصیل سے دیکھا، اس کے مثالوں کے ذریعے سمجھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔